راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ سدا سلامت رہیے، سدا خوش رہیے، دعا ہے آپ بہت کامیاب ہوں، آمین۔ جناب والا، گزشتہ دنوں ایسا ہوا کہ ہمارے جاننے والے تھے اور انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی، تو میرا ایک دوست کہنے لگا کہ یار اچھا ہوا ہے انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اتنا خرچہ ہو جانا تھا، ٹائم کیسے نکالتے، اچھا ہو گیا بات ذرا دبی کی دبی رہ گئی۔ لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا، میں نے کہا نہیں، میں شکوہ ضرور کروں گا کہ یار آپ نے کیوں دعوت نہیں دی۔ بھائی بات یہ ہے، گو کہ آج کل جانا بڑا مشکل ہے، وقت نکالنا بڑا مشکل ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں اور پھر قربانی دینی پڑتی ہے اپنے سب کچھ کی۔ آج کل ہر بندہ ہی بڑا مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دوسرے کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کی دعوت پر ہمیں جانا یہ ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تعلقات قائم رہیں گے، رشتہ داریاں اور تعلق ملنے سے ہی قائم رہتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ جس نے آپ کو اتنی عقیدت سے پیار سے بلایا ہے، آپ جب اس کی خوشی میں شریک ہوں گے تو اس کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، ان کے پروگرامز کو چار چاند لگ جائیں گے۔ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو خدا آپ کو اس کی برکت دیتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ غم بانٹے جاتے ہیں، پہلے ہی تو مسکراہٹیں بکھیرنے والے کم رہ گئے ہیں اور غم دینے والے زیادہ ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں، ملتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو دکھ درد جاتے رہتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں اور یہی خوشیاں پھر ہماری زندگی کا مقدر بنتی ہیں اور انہی خوشیوں سے پھر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح سے خوشیاں بانٹتے، خوشیاں لیتے، خوشیاں دیتے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور خدا بھی ہم سے راضی رہتا ہے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ خدا کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ انسان بے وفا ہو جاتا ہے لیکن خدا کبھی بے وفا نہیں ہوتا، اور جو اچھے کام ہم دنیا میں کرتے ہیں، جب خدا ہم سے راضی ہو جاتا ہے، جب وہ ہمارے ساتھ عہد کر لیتا ہے تو پھر وہ پشت در پشت اس عہد کو نبھاتا ہے۔ آئیے سنیں حمدیہ گیت۔
हमदिया गीत हमने सुन लिया जनाब, मैं शामिल करूंगा हस्बे मामूल आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहिब का खत है इस वक्त मेरे सामने, जिनका ताल्लुक है मुजफ्फरगढ़ से। कहते हैं कि उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं और हमारे क्लब के दीगर साथी भी खैरियत से हैं। प्रोग्राम बहन उज़मा यूनुस की मेजबानी में सुना, अच्छा लगा। मौसीकी, दोस्तों के खुतूत और उनके जवाबात दिल पसंद थे। इसी तरह से ड्रामा चिरागे राह की बात करते हैं कि जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से मालूमात दी गईं वो बहुत अच्छी थी। शुक्रिया जनाब। फेसबुक पर कमेंट्स आए हैं। आदिल मुश्ताक साहिब की आवाज में सुना प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हमदिया गीत भी सुना, अच्छा था, बहुत ही बरकतों वाला था, दिल को राहत मिली, ये कहा है अमजद खान ने। रशीद नाज ने कहा है कि आज का सिलसिला आदिल मुश्ताक की मेजबानी में खूब रहा, आज की गुफ्तगू ने मजा दिया। अजमल बशीर मेतला ने कहा कि प्रोग्राम लाजवाब। मुबशर साहिब ने कहा कि आदिल मुश्ताक की आवाज में प्रोग्राम सुनना बहुत अच्छा लगता है, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से फेसबुक पर और भी कमेंट्स हैं उज़मा यूनुस साहिबा की मेजबानी के। उस हवाले से अमजद खान ने कहा कि प्रोग्राम राह जिंदगी मैडम उज़मा यूनुस साहिबा की आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा। हमदिया गीत भी सुना, बड़ी बरकतें मिली। प्रोग्राम में लिसनर्स के खुतूत भी सुने, बहुत अच्छा लगा। हम लिसनर्स जो लिखते हैं वो हमारी कदर करते हैं। प्रोग्राम के तमाम सिलसिले अच्छे लगे। पूरी टीम को प्यार भरा सलाम कबूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपको भी प्यार भरा सलाम। और इसी तरह से मुबशर साहिब ने भी कमेंट किया कि कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू वेरी मच सर। खत मौसूल हुआ है जनाब सुनील जार्ज साहिब ने लिखा, अकील असलम अल मारूफ हनी साहिब ने लिखा, मोहसन सलीम साहिब, बिलाल आदिल साहिब, जमील याकूब साहिब और राना कासिम साहिब। खत में लिखा कि सलाम और दुआ। प्रोग्राम जोशुआ भाई की मेजबानी में सुना, इब्तदाई गुफ्तगू बहुत जबरदस्त थी। तिलावत कलाम पाक और हमदिया गीत सुनकर रूहानी ताजगी हासिल हुई। इसी तरह से उन्होंने कहा कि तमाम सिलसिले भी काबिल तारीफ हैं और प्रोग्राम राहे जिंदगी भी काबिल तारीफ है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि हम सिलसिलों, प्रोग्राम राहे जिंदगी और जोशुआ भाई की मेजबानी में क्या लिखें, सूरज को चिराग दिखाने की बात है। जोशुआ जी, आपकी मेजबानी में प्रोग्राम हमारी जिंदगी के लिए तामीरी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, सदा सलामत रहिए, सदा खुश रहिए। मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहिब, जिनका ताल्लुक है मुजफ्फरगढ़ से, लिखते हैं, आई होप you are very well and I am also fine too. I am regular listener of Rahe Zindagi. Programs are very informative and interesting. I like all the programs very much. Thank you very much. मोहम्मद अदनान साहिब फैसलाबाद से ताल्लुक है जनाब, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आज का प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत अच्छा लगा। जो उसमें आप बीती सुनी है वो भी बहुत ही अच्छी थी। राय विलायत साकी खरल साहिब, जिनका ताल्लुक है सैयद वाला ननकाना साहिब से, वॉइस मैसेज किया है, कहा अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाई अनवर जोसेफ, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं। इसी तरह से कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, अच्छा लगा। आगाज लाजवाब और बेमिसाल था। हमदिया गीत सुना, अच्छा लगा। खुतूत का सिलसिला बहुत अच्छा था। इसी तरह से आपने कहा कि ड्रामा भी बहुत अच्छा लगा और आखिर में जो दुआ की गई वो सिलसिला भी मुझे बहुत पसंद आया, शुक्रिया। मियां नदीम अहमद, जिनका ताल्लुक चक नंबर 142 चक झुमरा फैसलाबाद से है, उन्होंने भी प्रोग्राम को पसंद किया, उनका भी मैसेज मौसूल हुआ, शुक्रिया जनाब। तो ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। बताता चलूं, इस सिलसिले को रोकिएगा नहीं, जारी रखिएगा। उसके लिए प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए ताकि आप खत लिख के हमें भेज सकें। प्रोग्राम का पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। इसी तरह से कॉल करेंगे आप, मैसेज करेंगे आप, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 0305 33 77 310। फिर से बोल रहा हूं 0305 33 77 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी जानिब से फीडबैक के। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़े, सिलसिला है कुदरत के करिश्मे, आइए सुनते हैं। हमारी दुनिया मज़ाहिर कुदरत से भरी हुई है, जिनमें सूरज एक खास अहमियत रखता है, जो कि अपनी बेशकीमत रोशनी से न सिर्फ हरारत पैदा करता है बल्कि दिन को उजाला देता है और कभी अपने काम में ताखीर नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ घंटों या मिनटों के लिए इसकी रोशनी सुर्खी माइल होकर अंधेरे में बदल जाती है।
सारी जमीन को रोशनी देने वाला यही सूरज तारीक होता हुआ मालूम होने लगता है और सूरज की यही हालत सूरज ग्रहण के नाम से जानी जाती है। 19वीं सदी के वस्त में जब सूरज ग्रहण लगा तो पहली बार बाकायदा तौर पर माहिरीन का सूरज के बारे में मालूमात हासिल करने की तरफ रुझान बढ़ा। तो यकीनन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि उस वक्त तक तो चांद की साख्त और ग्रहण के बारे में ढेरों तहकीक हो चुकी थी, लेकिन सूरज पर क्यों नहीं? तो इसकी बुनियादी वजह सूरज की पिघला देने वाली तपिश हो सकती है, जिसने कभी साइंसदानों को मौका ही नहीं दिया कि वो सूरज तक पहुँचे और कोई खातरखा जानकारी इकट्ठी कर सके। लेकिन अगर दहकते जलते सियारे के बारे में हम जानना चाहें तो इसके लिए खुदा ताला ने यकीनन सहूलत और मौका फराहम कर रखा है। तो आज हम उसी के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सामईन, सूरज की बैरूनी फजा जिसको कोरोना कहा जाता है, इसके बारे में दुरुस्त मालूमात का सबब वही 19वीं सदी का सूरज ग्रहण बना, जिससे चांद ग्रहण तस्वुर किया जा रहा था। दरअसल साइंसदानों ने सूरज की बैरूनी फजा यानी कोरोना के गिर्द मौजूद धुएं को जमीन से आने वाला धुआं समझा और कुछ को तो ये चांद की फजा की तरफ इशारा मालूम हो रहा था। इसलिए तो केपलर ने इस धुएं की वजह चांद के माहौल से फैलने वाली शमसी रोशनी को करार दिया, जबकि हेली ने 1715 में कामयाबी के साथ चांद ग्रहण की पेशगोई की थी और अरागो ने भी सूरज की बैरूनी फजा को कोरोना की मुकम्मल तौर पर चांद होने की तशरीह की थी। लेकिन उनसे पहले 1683 में कैसिनी ने इसका ताल्लुक सूरज की रोशनी के साथ जोड़ा था। जब सूरज ग्रहण के दौरान चांद सूरज की रोशनी को हमारी जमीन के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में रुकावट बनता है तो इसका असर मौसमी हालात पर भी पड़ता है, क्योंकि जब चांद हमारी जमीन और सूरज के दरमियान से गुजरता है तो सूरज को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर धुंधला कर देता है और इसी दौरान ही सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होता है, जिसे बराह रास्त देखना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी इसे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, बल्कि अगर आप सूरज ग्रहण को देखना चाहें तो इसके लिए महफूज तरीन सोर्स का इस्तेमाल करें, ताकि आप बराह रास्त देखने की बजाय टीवी या ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम्स पर इसे देख सकें। बड़ों की निस्बत बच्चों की आंखें बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं और जब इनकी आंखों में सूरज की तेज रोशनी मुंतकिल होती है तो तेज रोशनी की वजह से बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए एक्वस ग्लासेस के तौर पर आईवियर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इनमें फिल्टरिंग की सलाहियत और मॉडर्न डिजाइन्स पर काफी तवज्जो दी जाती है। इसलिए जरूरी है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से गुरेज किया जाए, क्योंकि उस वक्त तेज अल्ट्रा वायलेट शुआएं आंख के पिछले हिस्से यानी रेटिना पर बहुत ज्यादा गर्मी को फोकस करती हैं, क्योंकि रेटिना यानी कि आंख के पिछले हिस्से में दर्द की फीलिंग्स मौजूद नहीं होती। इसलिए कुछ घंटों तक तो इसके असरात जाहिर ही नहीं हो पाते और इस सूरत में मुस्तकिल नुकसान की वजह से कोई भी तरीका इलाज कारआमद साबित नहीं होता। सूरज ग्रहण सिर्फ इंसानी ही नहीं बल्कि तमाम कुदरती माहौल के मामूल में बिगाड़ का सबब बनता दिखाई देता है, जिसे खिलाफे फितरत जानकर हमेशा आफत ही तस्वुर किया जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि सूरज ने रोशन रहने की फितरी सलाहियत को खो दिया है और यहाँ तक कि कभी कभी तो इसे कुदरत की नाराजगी या दुनिया का खात्मा ही तस्वुर कर लिया जाता है। लेकिन साइंस ने ये जाहिर किया है कि कोई भी कुदरती आफत हो जैसे कि सूरज ग्रहण, ये जाहिरी तौर पर तो इंसान की तबाही का सामान लगते हैं, लेकिन दर हकीकत इनमें खुदा ताला की हिकमत और हमारी फलाह पोशीदा है। अब सोचने की बात ये है कि क्या कोई ऐसी चीज भी मौजूद है जो सूरज को कुछ वक्त के लिए ठंडा कर दे और इंसान उस पर उतरकर चांद की तरह उसकी सतह का मुआयना कर सके। इंसानी सोच के मुताबिक तो इसका जवाब नहीं में है, लेकिन सूरज ग्रहण के फवायद पर गौर करें तो महसूस होता है कि कुदरत ने हमारी जानकारी के लिए ऐसा पहले ही से प्लान कर रखा है, क्योंकि सूरज ग्रहण की निगरानी के दौरान माहिरीन के लिए मुमकिन हुआ है कि मेजरमेंट नेटवर्क्स की मदद से जब सूरज की बैरूनी फजा ठंडी होती है तो सूरज के सतही माहौल को एक बेमिसाल मुकामी रेजोल्यूशन पर मापा जा सकता है, जिसके अनगिनत फवायद हैं।
جیسے کہ موسم کے بارے میں درست پیشگوئی کی جا سکتی ہے، اور اس سے سماجی فوائد کا حصول یقینی ہو گیا ہے، کیونکہ سورج گرہن شمسی تابکاری کی مقدار اور دورانیے میں کمی پیدا کرتا ہے، اور اس دوران سائنسدان بآسانی سورج کی فضا کا ایک خاص حصہ دیکھ پاتے ہیں، جسے سورج کی تیز روشنی میں دیکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس دوران زیادہ ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور موسموں کے تغیرات کے نقشے بنانے میں بھی اہم معلومات میسر آتی ہے، جس سے معیاری زندگی میں اور بہتری کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، اور اس عمل میں تحقیقی کام بھی جاری و ساری ہے۔ یوں کچھ قدرتی مظاہر جنہیں عام طور پر تو آفات تصور کیا جاتا ہے، ان میں بھی خدا تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے بے شمار راز پوشیدہ رکھے ہیں، تاکہ انسان ان رازوں کے بارے میں کھوج لگائے اور ان سے استفادہ کر سکے۔ یوں سورج جو زمین پر روشنی اور حرارت کا بنیادی وسیلہ ہے، اور زندگی کا دار و مدار بھی بہت حد تک سورج کی روشنی ہی پر ہے، اس کی قدر و منزلت کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب کچھ لمحوں کے لیے اس کی روشنی ہم تک پہنچ نہیں پاتی۔ دنیا کے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر سورج کے طلوع و غروب کا نظام باقی ممالک سے بہت الگ ہے، جیسے کہ فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر موسم گرما میں تقریباً 73 دنوں تک تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اور اس کے سبب سے وہاں کے لوگ سو ہی نہیں پاتے، جبکہ سردیوں میں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، سارے ملک میں اندھیرا ہوتا ہے اور لوگ زیادہ تر آرام ہی کرتے ہیں۔ یوں یہ کہ ہمارے نظام زندگی کی باقاعدگی میں سورج کی روشنی کا بہت بڑا کردار ہے، اور خدا کی اس نعمت کے لیے ہم اس کی جتنی بھی شکر گزاری کریں کم ہے، کیونکہ وہی اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ جی جناب والا، خدا ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ قدرت کی باتیں ہیں، خدا کے نظام ہیں، وہ کیسے چلا رہا ہے یہ وہی جانتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا خدا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، حادثات سے بچتے رہنا ہے۔ آئیے ٹیم کے پاس چلتے ہیں، سنتے ہیں حادثات سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب۔ ہم گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے ایٹمی جنگ کے بارے میں، ایٹمی حادثے کے بارے میں، جو کہ یقینی طور پر ایک بڑا خطرناک اور جان لیوا حادثہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی ہوتی ہے، لیکن کس قدر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا تدابیر ہوتی ہیں، ان پر آج ہم بات کریں گے جناب سیف القہار صاحب سے۔ ویلکم سیف صاحب۔ جی بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ تو ہمارے سامعین کو بتائیے کہ کس قدر ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس دھماکے سے بیسیکلی 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو زوردار بلاسٹ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر ہیٹ ویو، حرارت پیدا ہوتی ہے، اچھا، اور تیسرے نمبر پر تابکاری آتی ہے۔ یعنی یہ ایک دھماکہ جو ہے یہ تینوں طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، اور ہمیں تینوں سے بچنے کے الگ الگ فارمولوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر جو ہے مربع کلومیٹر کا ایریا ہے، اسے تو وہ ٹوٹل ختم کر دے گا۔ کوئی 100 کلومیٹر تک اس کے اثرات جو ہیں وہ جاتے ہیں، یعنی کلنگ رینج کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ 7 کلومیٹر کے بعد اگلے جو 5 کلومیٹر ہیں وہ کیا کریں گے، جو اس سے اگلے 10 کلومیٹر ہیں وہ کیا کریں گے، جو اس سے اگلے وہ کیا کریں گے۔ جیسا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ساؤنڈ ویو ہے، ساؤنڈ آواز کی، جو مطلب دھماکے کی آواز نہیں سنائی دیتی، ہم کہتے ہیں جی دھماکے کی آواز سنائی دی ہے، تو ساؤنڈ ویو پیدا ہوتی ہے۔ وہ دھماکہ بلاسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ دھماکہ جو چین ریئیکشن اس کا ہوتا ہے، جیسے اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو یورینیم ہے، پلوٹونیم ہے، کچھ ایسی دھاتیں ہیں جن کے پروٹون کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنے ہی الیکٹران بھی اس کے زیادہ ہوں گے، اتنے ہی نیوٹران بھی اس کے زیادہ ہوں گے۔ جیسے ایک ایٹم جو ہے نا وہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، الیکٹران جو باہر گھوم رہے ہیں، پروٹون اور نیوٹران جو مرکز کے اندر بیٹھے ہیں، یعنی پروٹون اور نیوٹران گھر کے اندر ہے، اور الیکٹران جو ہے وہ باہر گردش میں مستقل، وہ ساکن نہیں رہ سکتے۔ صحیح۔ ایک ایٹم اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی 295 کے قریب اس کے پروٹون، الیکٹران، نیوٹران، ایک بڑی تعداد اس کی بن جاتی ہے۔ اب وہ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد، وہ اتنا طاقتور گھرانہ بن جاتا ہے، جب وہ باہر سے مصنوعی طریقے سے اس کے اندر نیوٹران کی بارش کرتے ہیں، وہ نیوٹران جا کے اس کے نیوٹران کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور خود اس کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔
جب وہ زوردار دھماکہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جب باہر سے نیوٹران کی بارش کرتے ہیں اس کے اوپر تو وہ ایک زوردار دھماکہ ہے اور ہیٹ ویوز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس میں بلاسٹ ہوا یعنی کہ ساؤنڈ ویو بہت بڑی پیدا ہوئی, دوسرا اس کے اندر حرارت پیدا ہوگی, ہیٹ پیدا ہوگی, اور تیسرا اس کے اندر پھر آفٹر افیکٹس میں ساتھ اس کے تابکاری اس کے ساتھ ساتھ چلے گئے. اب ایسی کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو کبھی بھی اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ دھماکہ ہو گیا ہے, کسی نے کہہ دیا کہ یار وہ دیکھو کتنی بڑی چھتری بن گئی ہے, وہ دیکھو آگ لگ گئی ہے, اس کی طرف نہیں دیکھنا. فوری طور پر آپ نے, کیونکہ وہاں سے ہیٹ ویو, وہاں سے ساؤنڈ ویو, وہاں سے تابکاری ویوز جو ہیں, ریڈیشن ویوز جو وہ ساری آ رہی ہیں, آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا. فوری طور پر یہ کرنا ہے کہ ساؤنڈ ویو سے بچنا ہے, اور دوسرے نمبر پر ہیٹ ویو سے بچنا ہے. اب ایسی کنڈیشن میں 2 چانس ہوں گے, یا تو ہم کسی گھر میں, محلے میں, کسی درخت کے پاس, کسی جگہ کے پاس ہے, تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کی اپوزٹ سائڈ پر بھاگنا شروع کر دیں گے, نمبر 1. اور ساؤنڈ ویو کیونکہ بہت ظالم ہے, ساؤنڈ ویو ہم کانوں کو تباہ کر دیتی ہے, فوراً سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, ساتھ اس کے زلزلہ آتا ہے. لہٰذا زمین ہلنے کی صورت میں بھاگنا نہیں ہے, بلکہ 2 طریقے ہیں کہ یا تو ہم جیسے نہیں دونوں پاؤں کے بل ہم بیٹھ جاتے ہیں, جیسے وہ ہماری جو دیسی واش روم ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, دونوں ٹانگیں جوڑ کے زمین کے اوپر, تو اس طرح سے بیٹھ جائیں اور اپنے کانوں کے اوپر دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ مضبوطی کے ساتھ رکھ لیں کہ باہر کی آواز ہمارے کانوں کے اندر نہ جائے, کیونکہ ہم نے پہلا ساؤنڈ اٹیک جو ہے اس سے بچنا ہے. اور اسی دوران میں ہیٹ ویوز اس سے پہلے بھی پہنچ سکتی ہے یا تھوڑی دیر بعد بھی پہنچ سکتی ہے. ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی سائے میں چلے جائیں, اوڑ میں چلے جائیں, دیوار ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ جائیں, کوئی بلڈنگ ہے اس کی سائڈ پہ ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے, دھوپ کی مثال لے لیں, جب دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دھوپ میں سایہ بھی ہوتا ہے ایک جگہ پہ. اب سیم اسی طرح ساؤنڈ ویو سے اور ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اگر ادھر اٹیک ہے نا آپ کی رائٹ سائڈ پہ, تو آپ نے سمجھ لیں کہ اگر ادھر سورج ہو تو اس کا سایہ کہاں تک جائے گا, تو آپ نے اس رینج میں اس چیز کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جانا اور اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لینا, اور کسی بھی صورت آنکھیں اس طرف نہیں کرنی, اس طرف نہیں دیکھنا, اور کوشش کریں آنکھیں زور سے بند کر لیں. اب ساؤنڈ ویو میں کیا ہوتا ہے اور زلزلے میں کیا ہوتا ہے کہ زمین ہل رہی ہوتی ہے اور زوردار جھٹکا بھی لگتا ہے, آواز کا پریشر ایک دفعہ جاتا ہے اور ایک دفعہ واپس آتا ہے, کیونکہ وہ ہوا کے اندر ہے نا, تو ہوا میں جیسے ہی ہوا ایسے باہر کو جائے گی اور اتنے ہی زور سے واپس آئے گی. لہٰذا یہ جو ساؤنڈ ویو جو دھماکے کی ہوتی ہے یہ ڈوئل ہوتی ہے, 2 سائڈوں پہ ہوتی ہے, ایک دفعہ ایسے باہر کو جائے گی واپس آئے گی, اسی لیے بلڈنگز گرتی ہیں اکثر. اب یہ کرنا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اس کی طرف نہیں دیکھنا اپنے ایٹمی دھماکے کی طرف, کیونکہ لائٹ ویو ہے, جو روشنی کی ویوز ہے وہ آنکھوں کو تباہ کر دیتی ہیں, آنکھوں کو بس اس کے مخالف سمت کر کے بند کر لیں زور سے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ہے اپنا ساؤنڈ ویو سے بچنے کے لیے کانوں کو کور کر لیا. اب زلزلہ ویو ہے جس نے کہ وہ ساری چیز کو ہلا دینا ہے, اس سے بچنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کبھی بھی اٹیک کہیں بھی ہو, ایٹمی ہو یا سادہ ہو, اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاز اوپر سے بم گرا رہا ہے تو اس کے کیا کیا نقصان ہوں گے. بم سے بھی زلزلہ پیدا ہوتا ہے, بندہ زور سے نیچے گرتا ہے, زور سے نیچے گرنے سے ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جو ہمارا اپنا ہی حادثہ ہے, ہماری زبان ہمارے دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے, اس سے بہت لوگوں کا نقصان پہنچتا ہے, زبان کٹ جاتی ہے اور یہ بڑا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. ایسے کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی کپڑا, کوئی چیز, کوئی لکڑی, کوئی شے جو ہمارے سامنے نظر آئے اسے اپنے دانتوں میں لے کے زور سے دبا لیں تاکہ ہمارے دانت ایسے کر کے نہیں بجیں, کیونکہ جب جھٹکا لگنا تو وہ دانت آپس میں بجتے ہیں اور درمیان میں ہماری زبان آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب دانتوں میں کوئی چیز پکڑ لیں, اگر کوئی چیز پکڑنے کے لیے نہیں ہے تو ویسے ہی منہ کو زور سے بند کر لیں اور ساتھ اپنے کانوں کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کے. اب 2 طریقے ہیں, اگر تو زلزلہ زیادہ ہے, ہمیں محسوس ہو رہا ہے, تو بھاگنا تو کسی صورت نہیں, یا بیٹھ جائیں یا پھر لیٹ جائیں. لیٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الٹے لیٹیں گے, الٹے لیٹنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی دونوں کونیاں جو وہ زمین پہ لگا کے, جب دونوں کونیاں زمین پہ لگائیں گے آپ کے ہاتھ آپ کے سر کے پاس آ جائیں گے, سیدھی سی بات ہے, تو وہ آپ نے اپنے کانوں کے اوپر رکھ لینے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں ہم جو اس کا فرسٹ اٹیک ہے ایٹمی حملے کا, یا کوئی جو فضائی حملہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسا ہو رہا ہے, اس سے بھی یہ بچنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کانوں کو محفوظ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے اس کی مخالف سمت میں منہ کر لیا ہے. تو یہ چند ایک احتیاطیں ہیں جن کو کر لینے سے ہم جو اس کا فرسٹ اٹیک ہے اس سے بچ سکتے ہیں. صحیح, بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کہیں ایٹمی حادثے کے مقابلے میں اپنی حفاظت کے تعلق سے. سو ہم ان تمام باتوں کے لیے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. جی تھینک یو. سو جناب, یہ تھا آج کا پروگرام. تمام سلسلے اختتام پذیر ہوئے. آغاز میں ہم نے گفتگو کی تھی, دعوت جب کوئی دیتا ہے تو یاد رکھیے وہ یوں ہی نہیں دیتا, ظاہر ہے اس کے دل میں کوئی عقیدت ہے, پیار ہے, محبت ہے, وہ ملنا چاہتا ہے. وہ کیا شعر ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی دعوت کو ٹھکرائیں نہیں, ہم لازمی کوشش کریں, از حد کوشش کریں, جہاں تک ہو سکے ہم اس کی دعوت کو قبول کر کے جائیں ضرور.
بالکل اسی سلسلے کو اگر ہم ایسے لیں، خدا بھی ہمیں دعوت دیتا ہے اور ہمیں خدا کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں ہے، ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ خدا قادر مطلق ہم سب کو بڑی برکت بخش دے، بالخصوص ہمارے لسنرز کو برکت دے۔ میں درخواست کرتا ہوں اگر کسی کے کام میں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کر دے، اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے۔ رائے ولایت ساکی کھرل صاحب کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو برکت بخش دے، مکمل صحت تندرستی عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو، خدا حافظ۔